السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ یہ سٹوری ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے اپنے وعدے پورے کیے۔ زندگی میں کامیاب اور عزت دار انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدوں کا پاس رکھیں اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور انصاف سے پیش آئیں۔ ایک حکمران ہو یا ایک عام انسان، ہماری حقیقی عظمت ہماری دیانتداری، عاجزی اور رحم دلی میں پوشیدہ ہے۔ یہی خوبیاں ہمیں زندگی میں عزت اور کامیابی دلا سکتی ہیں۔ اس کہانی میں ہم ایک عادل بادشاہ ہارون کی مثال دیکھیں گے جس نے اپنے تینوں وعدوں کو نبھاتے ہوئے اپنی رعایا کے دلوں میں جگہ بنائی اور ایک بہترین حکمران کے طور پر تاریخ میں اپنا نام درج کیا۔ ایک وسیع اور خوشحال سلطنت میں ایک مہربان بادشاہ ہارون حکومت کرتا تھا۔ اپنی حکمت، مہربانی اور انصاف پسندی کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ حکمران کا فرض اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور ان کی بھلائی کو یقینی بنانا ہے۔ تاہم وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ طاقت انسان کو بگاڑ سکتی ہے اور وہ اکثر اس بارے میں سوچتا کہ وہ خود کو کس طرح ظالم حکمران بننے سے بچا سکتا تھا۔ جیسا کہ اس کے ہمسایہ سلطنتوں میں کچھ حکمران تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنے فرائض کو بھول بیٹھے تھے۔ بادشاہ ان جیسا بننا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن شاہی باغات میں چہل قدمی کرتے ہوئے بادشاہ ہارون کی ملاقات ایک پرانے بزرگ سے ہوئی جو اپنی گہری بصیرت اور علم کے لیے مشہور تھے۔ بزرگ نے بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، حضور، میں آپ کے دل پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اپنی عمر سے زیادہ عقل مند ہیں، لیکن عقل مند بھی گمراہ ہو سکتے ہیں اگر وہ چوکنا نہ رہیں۔ بادشاہ نے بزرگ کی بصیرت کو پہچانتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے مقصد سے بھٹک سکتا ہوں اور ایک ایسا حکمران بن سکتا ہوں جو لوگوں کی بھلائی کے بجائے صرف اقتدار کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ وہ بزرگ مسکرائے اور جواب دیا، آپ کو خود سے 3 وعدے کرنے ہوں گے اور اگر آپ انہیں پورا کریں گے تو آپ ایک عادل اور راست باز بادشاہ بن جائیں گے۔ بادشاہ ہارون نے تجسس سے پوچھا، یہ وعدے کیا ہیں؟ بزرگ نے وضاحت کی، پہلا وعدہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے لوگوں کی شکایات کو براہ راست سنیں، بغیر کسی وزیروں یا درباریوں کی مداخلت کے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ آپ عاجزی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ آپ اس قانون سے بالاتر نہیں ہیں جس پر آپ عمل کرواتے ہیں۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ آپ رحم دلی اور معافی سے کام لیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ غلطی کریں۔ بادشاہ نے بزرگ کی باتوں کو دل سے لیا اور ان وعدوں کو اپنی حکمرانی کے دوران نبھانے کا عہد کیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، بادشاہ نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ اپنے دربار میں درباریوں کے بغیر عوام کے درمیان عام آدمی کے بیس میں گھومتا اور اپنے لوگوں کی آوازیں سنتا۔ وہ بازاروں، کھیتوں، حتیٰ کہ غریب ترین محلوں میں بھی دورہ کرتا جہاں وہ اپنے عوام کے حقیقی مسائل سے واقف ہوتا۔ ایک دن اپنی خفیہ ملاقاتوں کے دوران بادشاہ نے ایک گاؤں والوں کے گروہ کو ایک سنگین ناانصافیوں پر گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ایک مقامی جاگیردار نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا جس سے وہ بے گھر اور بے سہارا ہو گئے تھے۔ گاؤں والے شکایت کرنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا وہ خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا اور اس نے جو کچھ سنا تھا اس پہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے جاگیردار کو دربار میں طلب کیا اور مکمل تحقیقات کرنے کے بعد زمین گاؤں والوں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور جاگیردار کو قانون کے مطابق سخت سزا دی۔ اور یہاں بادشاہ نے اپنا پہلا وعدہ پورا کر دکھایا۔ بادشاہ کا دوسرا وعدہ عاجزی تھا اور یہ وعدہ اس وقت آزمائش میں پڑا جب ایک پڑوسی سلطنت سے اتحاد کی پیشکش کے ساتھ ایک سفیر بھیجا گیا۔ تاہم سفیر نے غرور اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا اور بادشاہ کو کمتر سمجھا۔ دربار کے بہت سے لوگوں نے بادشاہ کو رد عمل ظاہر کرنے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن بادشاہ نے اپنا وعدہ یاد رکھا اور وقار کے ساتھ جواب دیا،
کہ ذاتی غرور پر اتحاد کی اہمیت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس نے عاجزی سے سفیر کو کچھ نہ کہا اور اس کی اسی عاجزی نے سفیر کا دل جیت لیا، جو بعد میں بادشاہ کا سب سے بڑا حامی بن گیا، اور یہاں اس نے اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کر دکھایا۔ تیسرا وعدہ رحم دلی تھا، اور یہ وعدہ شاید سب سے زیادہ مشکل تھا۔ بادشاہ ہارون کے ایک متعدد وزیر، جسے وہ دوست سمجھتا تھا، وہ اس کے تخت الٹنے کی سازش میں ملوث پایا گیا۔ یہ غداری بادشاہ کے دل میں چبھنے والی تھی، اور دربار کے بہت سے لوگوں نے وزیر کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کیا، حتیٰ کہ وہ سزائے موت تک آ گئے۔ لیکن بادشاہ نے بزرگ کے مشورے کو یاد رکھا اور اس نے معافی دے دی۔ بزرگ کو موت کی سزا دینے کے بجائے جلا وطن کر دیا گیا، اور معافی کے اس عمل نے سلطنت میں ایک مضبوط پیغام بھیجا اور بادشاہ کی مزید عزت میں اضافہ ہو گیا۔ سال گزرتے گئے اور بادشاہ کی حیثیت ایک عادل، عاجز اور رحم دل حکمران کے طور پر پھیل گئی۔ اس کی بادشاہت ترقی کرتی رہی اور اس کے لوگ امن اور ہم آہنگی میں زندگی گزارتے رہے۔ وہ تینوں وعدے جو اس نے خود سے کیے تھے اس کی حکمرانی کے رہنما اصول بن گئے۔ ایک دن جب بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، وہی بزرگ دوبارہ محل میں آئے۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے اپنے تینوں وعدے بہت احسن طریقے سے نبھائے ہیں۔ آپ نے حکمت، انصاف اور ہمدردی کے ساتھ حکمرانی کی، اور آپ کی میراث آپ کے بعد بھی برقرار رہے گی۔ لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام کو ایسے ہی عزت اور احترام سے لیں گے، اور آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے۔ بادشاہ، جو کہ اب کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ اس نے اپنے تینوں وعدے پورے کر دکھائے تھے، اس نے جواب دیا، بزرگ، یہ آپ کی ہی رہنمائی تھی جس نے مجھے اپنے راستے پہ قائم رہنے میں مدد دی۔ میں نے شاید تاج پہنا ہو، لیکن وہ وعدے جو میں نے کیے تھے انہوں نے اصل میں اس سلطنت پر حکمرانی کی ہے۔ اصل تاج مجھے آپ کے ان تینوں وعدوں نے پہنایا ہے۔ ہلایا اور کہا، یاد رکھیں، ایک بادشاہ اتنا ہی عظیم ہوتا ہے جتنا کہ وہ وعدے جو وہ خود سے اور اپنے لوگوں سے کرتا ہے اور پھر ان کو نبھاتا ہے۔ ان آخری الفاظ کے ساتھ وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے، اور بادشاہ نے اپنی زندگی کے بارے میں غور کیا جو اس نے بہت اچھی طرح سے گزاری تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے ایک حکمران اور ایک انسان کے طور پہ اپنا فرض پورا کیا ہے۔ کہانی آنے والے دوسرے حکمرانوں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ انہیں یاد دلاتے ہوئے کہ حقیقی طاقت دوسروں پر حکمرانی کرنے میں نہیں، بلکہ دیانتداری اور عزت کے ساتھ خود پر حکمرانی کرنے میں ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔